العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. آمنت بالله صدق الله العظيم. آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر عن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود. جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے در سے. جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے در سے. جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا. جھولی میری بھر بھر کے کہا بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. لوگ تانا دیتے ہر بڑے گھر کے سامنے جھولی پھیلاتے ہو. نہیں، میری سرکار فرمایا کرتے تھے کہ ہر کسی کے کندھے پہ آنسو نہیں بہائے جاتے. آنسو بھی وہاں بہائے جاتے جہاں کوئی آنسو کی قیمت ڈالتا. اور احمد ندیم قاسمی جب یہاں پہنچے تو کمال کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ کسر و ایوان سے چپ چاپ گزر جاتا ہے. در محمد کا نظر آئے تو صدا دیتا ہے. اس لیے کہ جھولی میری بھر بھر کے کہا بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. خود ہی بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا. جھولی میری بھر بھر کے کہا بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. ہر چند کے میرے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول. ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول. کم ظرف نہ بن ہاتھ پھیلا
اور بھی کچھ مانگ ہے آج وما البعتا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ تو پہنچا ہے رہ رہ کے نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وما البعتا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم امام الانبیاء جناب حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازنین میں عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار آج کی یہ خوبصورت ترین محفل پاک بعنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عزتوں کے لائق محترم المقام سید اقرار حسین شاہ صاحب بخاری مدعز اللہ اور ان کے برادران اور ان کے صاحبزادگان کی طرف سے یہ عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے کریم آقا کی شان میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور اس محفل کو ایک نسبت یہ بھی حاصل ہے، سب سے بڑی نسبت تو سرکار کے ساتھ یہ منسوب ہے، اور دوسری یہ ہے کہ منتظمین پروگرام یہ سادات اکرام یہ میرے پیر بھائی ہیں، میں ان کا خادم ہوں، اور یہ آستانہ عالیہ سیدہ شریف کا فیضان ہے، اور انہی کی یہ دعا کا صلہ ہے، کیونکہ بندہ جب کسی مرد کامل کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کی عادتیں بدل جاتی ہیں، انداز بدل جاتا ہے، اور یہ عطا ہے کسی کی ورنہ اے منصور خاک کمال مجھ بے ہنر میں رکھا ہے، ہمارا کچھ نہیں، یہ تو مرشد کی ان دعاؤں کا صلہ ہے۔ اور چونکہ عنوان میلاد شریف ہے، ورنہ میں اپنی سرکار کی بھی باتیں ضرور کرتا کہ کتنی کرم کے ساتھ انہوں نے ہماری رہنمائی کی، کتنی محبتیں کتنی چاہتے ہمارے دامن میں انہوں نے عطا کی۔ تو احباب ذی وقار وقت کے دامن میں بہت ہی کمی ہے، اور حقیقتاً کمی ہے۔ 11:30 والی گاڑی سے آگے 12:30 والی پہ ہم آ گئے، کیونکہ واپسی کا بھی سفر ہے، اب 12:30 بھی ہونے والے ہیں، اب پتہ نہیں اس کے بعد کوئی فیصلہ آباد سے ٹائم جاتا ہے یا نہیں۔ تو الحد القیاس، لیکن عرس شریف کا موقع تھا، شاہ صاحب جانتے ہیں فجر کی نشست تھی، کیونکہ ہمارے پیر خانے پہ مرشد کریم کے اس آستان پر زور سے لے کر اگلی زور تک پروگرام رہتا ہے، اور درمیان میں نمازوں کے اوقات کا وقفہ ہوتا ہے، لنگر شریف کا ہوتا ہے، تو بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ تو لیکن کوئی رہنما اچھا ہو نا، میں تو تنہا چلا تھا تنہائی جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گئے، اور جب بندہ رہنما اچھا مل جائے تو منزل آسان ہوتی ہے۔ اتنی تھکاوٹ کے باوجود فجر کی نشست میں میری سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم تھکے تھکے لگتے ہو، پورا مجمع رات پوری جاگا ہوا تھا، عشاء سے لے کر اذان فجر تک محفل چل رہی تھی لگاتار، پہلے بھی نشست بعد میں بھی ہونی تھی۔ فجر والی نشست میں آپ نے نا، یہ ہوتا ہے رہنما کامل ہو اور انسان کو قائد اچھا مل جائے تو منزل قریب ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تھکے تھکے لگتے ہو، تھکاوٹ ضرور ہے، مجھے بھی ہے، لیکن آپ کا اگلا جملہ بڑا قیمتی تھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری تھکاوٹ دیکھوں یا یار کی سجاوٹ دیکھوں؟ جب یار کی سجاوٹ سامنے آتی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی عشاء سے لے کر بیٹھے ہیں، آپ کی تھکاوٹ بھی ضرور ہے، لیکن سامنے یار کی سجاوٹ بھی ضرور ہے۔ تو نبی رحمت کے حسن کے تذکرے تو پھر تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ میرا کسی نعت خان کے ساتھ، نقیب کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، کوئی عناد نہیں، یہ تو ہمارے رہنما ہوتے ہیں، انہوں نے بتانا کب کس نے کیا بولنا پڑنا ہے۔ لیکن میں بڑے باندھے ہاتھوں ادب کے ساتھ سادات کی موجودگی میں محفل کے رنگ کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو آگے جاری کر رہا ہوں، آپ سامعین بھی اتفاق کریں گے اور یہ ثنا خانان مصطفیٰ بھی اسے اتفاق کریں گے۔ محفل کو با مقصد ہونا ضروری ہے، اس لیے با مقصد اگر عشاء سے لے کر اب تک ہم بیٹھے رہیں اور محفل میں ہم صبح کی نماز سے بھی غافل ہو جائیں تو پھر شومی قسمت ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے اوپر ایک اعتراض بڑھتا جا رہا ہے کو نہیں، وہ اعتراض بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں نے ایک تیسری پارٹی نے اعتراض شروع کر دیا ہے کہ تمہاری محافلیں ایسی ہوتی جا رہی جیسے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا صحابہ میں سے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حالانکہ چونکہ موقع جیسا ہوتا بات ایسی ہو جاتی ہے۔
نقیب محفل نے وہ آخر میں اظہار کر کے سارے شکوے، سارے ذہنوں میں اٹھنے والے شکوک و شبہات کو دور بھی کر دیا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہی تھا، اس لیے کہ یہ جب نسبتیں ساری سامنے رکھ کر اظہار کیا جائے تو کسی کو شکوک و شبہات کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو اس لیے ایک تعمیر، کیونکہ ایک منصب ہے، جس طرح نقیب کا منصب ہے دعوت دینا کہ فلاں آئے فلاں، نعت خوان کا مقصد نعت پڑھنا ہے، تو خطیب کا مقصد جو ہوتا ہے وہ شریعت کے بارے کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک شرعی مسئلے کے طور پہ میں نے عرض کیا، ورنہ یہ ہمارے گھر کی محفل ہے، میں بطور خطیب نہیں آیا ہوا، میں تو بطور میزبان یہاں پہ شامل ہوں، کیونکہ میرے یہ موسٹ سینئر یہ شاہ صاحب، یہ سادات سارے پیر بھائی ہیں، ان کو دیکھ کر ہم نے کچھ سیکھا ہے، جن سے دیکھ کر سیکھا جائے آستان کے آداب کو اور محفل کے تقاضے کو۔ ان کے سامنے بات کرنا بھی عجیب لگتا ہے، لیکن ان کی محبت تھی، بندہ ناچیز آستانہ عالیہ سیدہ شریف کا ایک سفیر اور خادم کی حیثیت سے اسی پیغام کو جو وہاں کا مشن آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید سے سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 13 کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں نے بھی جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یار کی سجاوٹ دیکھوں یا آپ کی تھکاوٹ کو۔ بابا یار کی سجاوٹ کیا ہے؟ اس نشست میں جتنا وقت میسر آئے گا میں دو پہلوؤں پہ کچھ باتیں عرض کر پاؤں گا، اور بالخصوص ان صاحبزادگان کے جذبات کو اور ان کی خواہشات کو اور ان کی سوچ کو داد دیتے ہوئے اس مادیت پرستی کے دور میں وسیم بیٹے نے رستے میں مجھے بتلایا اور سارا دن میرے ساتھ رابطے میں میرا کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ محفل کا آج سے آغاز اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ سالانہ ہم کیا کریں گے، اور اگلی ایک ادب کی بات بھی کر گئے کہ ہم نے حضرت صاحب کو اس لیے مدعو نہیں کیا اور تاکہ کہیں محفل پہلی ہے ہمارے حسن انتظام میں کوئی فرق نہ آ جائے، یہ دیکھو ادب ہے۔ لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ آپ نے اچھا کیا کہ ان کی مصروفیت بھی اتنی تھی کہ یونیورسٹی کے اندر ایگزام شروع ہو چکے ہیں، اور بحمداللہ میرے مرشد کریم کے صاحبزادے کوئی ان پڑھ پیر نہیں، وہ اس وقت پی ایچ ڈی ہیں۔ جو ہمارے ہاں سجادہ نشین ہے نا ہمارے آستان پاک پہ، دونوں شہزادے ایک پی ایچ ڈی ہیں، دوسرے ایل ایل بی ہیں۔ اللہ نے علم کے زیور کے ساتھ راستہ کیا، اور ساتھ ہی طریقت اور تصوف کا اللہ نے بہت وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو وہ چونکہ ایگزام میں مصروف ہو چکے ہیں اس لیے وہ آ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی جل اللہ شانہ کا مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر بڑا احسان ہے۔ اس کریم مالک نے مجھے تجھے انسان بنایا، اور ایک اور کرم بھی کر دیا، انسان بنانے کے ساتھ مسلمان پیدا کیا۔ اور بڑے مجمع میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے دعا مانگی تھی، بن مانگے اللہ نے دیا ہے، اور یہ بھی کرم بڑا ہے۔ لیکن ہر نبی کا امتی جو کلمہ پڑھتا اس نبی کا تو ماننے والا مسلم ہی کہلائے گا، اس دور کا مومن کہلائے گا۔ لیکن تیرے میرے اوپر ایک اور کرم بن مانگے رب نے وہ کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم پوری زندگی اس کرم کا شکر ادا کرتے رہیں تو یہ ادا ہو نہیں سکتا۔ وہ شکر کیا ہے کہ میرے رب نے مجھے تجھے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا ہے، اور امت مصطفیٰ میں پیدا ہونا کوئی عام شرف نہیں ہے۔ اس کے لیے تو انبیاء دعائیں کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے یہاں تک کہہ دیا، قرآن پاک میں آتا ہے مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے میرے ماننے والوں سن لو، میرا کام تو تمہیں مبارک دینا ہے، خوشخبری سنانا ہے اس کے بارے میں جس نے میرے بعد آنا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ 12 آپ کے نقیب اور حواری تھے مجلس میں، خاص مجلس میں جب یہ بات ہوئی تو ایک کھڑا ہو گیا، عرض کرتا حضور کیونکہ تقاضا بھی ہے، ہر امتی اپنے نبی سے کسی کو افضل نہیں جانتا، لیکن جب نبی ہی کہہ دے مجھ سے بھی ایک افضل ہے، پھر سوال ابھرتا تھا۔ اور سائل نے کھڑے ہو کر عرض کیا حضور جس کی باتیں آپ کر رہے ہیں ہماری نظر میں تو آپ جیسا کوئی بھی نہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ اٹھائیے، آج بھی انجیل برنباس کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ نے اس کو مخاطب ہو کر فرمایا تو مجھ سے بات اس کی افضلیت کی پوچھ رہا ہے، پوچھ تو سن، اگر میری موجودگی میں وہ آمنہ کا لال آ جائے گا تو ان کے نالین کے تسمے باندھنا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اس نبی کی امت میں ہم آئے ہیں، اور پھر امت میں آ کر اللہ نے ایک اور بھی کرم دی۔ امت بھی دو قسم کی ہے نا، ایک امت دعویٰ ہے، ایک اجابہ ہے۔ دعوت وہ جب اعلان ہو جائے سب سن لیں، سب کے لیے دعوت ہوگی کہ تم امت مصطفیٰ میں ہو،
لیکن جس نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابہ ہو گئی. ہم امت کے اس حصے میں ہیں، ہم نے صرف سنا نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے دل و جان سے مان کر اقرار بھی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہمارے بارے میں میرے آقا نے 1400 سال پہلے صحابہ کے مجمع میں مبارک بھی دے دی تھی. نبی رحمت نے فرمایا تو مجھے ان کی خوشبو بھی آتی ہے، اور ہمارے ایمان کی گواہی دی ہے. عرض کی آقا سب سے عاشق محبت والے تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا. سرکار نے فرمایا آپ تو وہ جنہوں نے میرے جلوے دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. میرے کچھ عاشق ایسے ہوں گے جو بن دیکھے میرے اوپر اپنی جان کی بازی بھی لگا دیں گے. عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. پھر اللہ کریم نے ہمیں محبوب بھی وہ عطا فرمائے. یاد رکھنا ڈاکٹر اشفاق کو آپ جانتے ہیں، یہ زاویہ والے پرانے بابے جانتے، ڈاکٹر زاویہ والے بڑے صوفی منشب، یہ بابا جی فضل شاہ صاحب کے خلیفہ تھے، نور والی سرکار جن کو کہتے ہیں. تو بابا جی نور والے کے خلیفہ ہیں. یہ دونوں میاں بیوی بڑے پڑھے لکھے اور ادیب تھے. بانو قدسیہ ان کی بیوی دونوں فوت ہو گئے، اللہ غریق کی رحمت کرے. بانو قدسیہ اپنے بیٹے کو لے کر نا چھت پہ بیٹھ کر پڑھا رہی تھی. میری گفتگو کا آغاز بھی یہی ہے، اختتام بھی اسی پہ ہو جائے گا. تو بیٹے کو پڑھاتے پڑھاتے پوئٹری یعنی شاعری پڑھا رہی انگلش میں، تو آگے لفظ آ گیا محبوب کا. جب محبوب کا لفظ آیا تو بیٹا بول اٹھا. پڑھے لکھو کہ بیٹے بھی پڑھے لکھے ہوتے. میں بڑا خوش ہوا. ابھی بچے یہاں شاہ صاحب کے نواسے پوتے نعت پڑھ رہے تھے نا، بچے ہوتے. مجھے جا کے شاہ صاحب چھوٹے کہتے ہیں آپ نے نہیں محفل میں جانا. میں نے کہا جی جانا تو ابھی ٹھنڈ لگی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے 200 ملے ہیں. میں نے کہا مجھے پتا چل گیا آپ نے نعت شریف پڑھی ہے، کیونکہ نعت جب پڑھیں یہ بندوں کو دینا اور ہوتا ہے، مدینے سے جو ملتا ہے وہ اور ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، بانو قدسیہ نے بیٹے کو پڑھایا تو وہ کہتے ہیں محبوب لفظ آ گیا. تو بیٹا کہتا ہے امی محبوب کیا ہوتا ہے؟ بڑا سوال تھا بیٹے کا، محبوب کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ محبوب کیا ہوتا ہے؟ ماں نے کہا جس سے پیار کیا جاتا ہے. کہا امی یہ تو آپ نے اس کا اصطلاحی مفہوم بنا گیا، یہ ہوتا کیا چیز ہے؟ اب یہ بڑا عجیب مشکل سوال تھا. ماں نے 2-3 جملے بولے، نہ سمجھا. اس سے میں آ کر انگلی پکڑی، چھت سے نیچے لے. آگے ڈاکٹر اشفاق بیٹھے تھے. کہا تیرا بیٹا تھوڑی سی حدود کو توڑ رہا ہے، ماں سے پوچھتا ہے محبوب کسے کہتے ہیں. عجیب موقع تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بانو قدسیہ سے رہنے دے، میں سمجھا دیتا ہوں. یہ جملہ سننی ہے اور آپ کی سماعتوں کی نظر یہی گفتگو کا لب لباب ہے. جب بیٹے کو کہا نا کہ ڈاکٹر اشفاق نے بیٹے کو پکڑا، کہا بیٹا میں بتاتا ہوں. بانو قدسیہ بھی ہوشیار ہوگی کہ کیا کہتے ہیں، کہ ڈاکٹر اشفاق جب بھی بولتا تھا کوئی روحانیت کی بات کرتا تھا. ڈاکٹر اشفاق بولے کہتے بیٹا محبوب اس کو کہتے ہیں، محبوب اس کو کہتے ہیں جس کی خطا سے بھی پیار ہو. سمجھ آئی آپ؟ جس کی خطا سے بھی پیار ہو اسے محبوب کہتے ہیں. ادھر ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، مجھے حسان بن ثابت یاد آ گئے جنہوں نے بارگاہ خیر الانام میں کھڑے ہو کر اپنا عقیدہ بیان کر کے ہمیں پختہ کر دیا کہ محبوب وہ ہے جس کی خطا سے پیار ہو. رب نے تمہیں محبوب بھی وہ دیا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ. یہ نقیب سارے جانتے ہیں. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ مِنْ كُلِّ عَیْبٍ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جس کی خطا سے پیار ہو. حسان بن ثابت کہتے ہیں مالک تو نے وہ محبوب دے دیا ہے خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ جس کو رب نے بے عیب پیدا کیا. اباب ذی وقار پتہ یہ چلا کہ اللہ نے محبوب وہ دیا جس میں عیب ہی نہیں ہے. میرے سیدی مرشدی فرمایا کرتے تھے بیٹا پھر محبت لگانی ہو نا تو وہاں لگا جہاں دنیا بھی دیکھ کر حیران ہو جائے. تو کسی غیر سے لگائے گا لاکھ اعتراض اٹھیں گے، آمنہ کے لال کو دل دے دے تیری قیمت پڑ جائے گی. عزیزان
अज़ीज़ान गिरामी कदर, मेरे मुस्तफ़ा करीम रब ने जमाल दिया तो बेमिसाल, और आका करीम को सीरत दी तो बाकमाल। तो ये दोनों बातें सामने रखें। हसन बिन साबित ने खोल कर बयान कर दिया। आप फरमाते लोगों सुन लो, अल्लाह ने वो महबूब दिया है, सोने नबी के सामने खड़े होकर आंखों से जलवे देखकर वह दुहा मुखड़े को देखा तो बोल उठे, वह आसन मिन का लम तरकत तो है नहीं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, रब ने एडा सोना धन बनाया है, एडा सोना बनाया, मेरी आंख ने अज तक एडा सोना वेखे नहीं। लेकिन आशिक दा दिल भरिया नहीं। आशिक होंदा ही जेड़ा रजे ना, ये गल समझे नहीं, आशिक होंदा ही जेड़ा रजे। यार ये तो कच्चे घड़े उते छाली मारने भी लिया सकता है, ये तो तख्तादार पे भी ले जाता है। और अज़ीज़ान गिरामी कदर, हज़रत हसन बिन साबित ने ना अगले मिसरे में और अकीदा बना दिया। कहते हैं वाजमल मिन का लम तल दिन निसाउ, सोनिया तुसा नात दा हुक्म दिता, मैं खड़ा हो गया, जलवे वेख के अर्ज पिया करना, लेकिन अल्लाह दी इज्जत दी कसम तुहाडा जे सोना भी कोनी ते तुहाडी तारीफ करना मुमकिन भी कोनी। वाजमल मिन का लम तल दिन निसाउ, अगली बात खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब, सोने रब ने बेऐब पैदा किया। या बेऐब से बाद लोग सच्ची मफहूम लेते हैं, ऐब होता ज़ाहिरी जो नजर आए, किसी का हाथ छोटा है तो ऐब है, आंख एक छोटी है तो ऐब है, चले तो लंगड़ा की तो ऐब है। ना ना बाबा, ये ज़ाहिरी ऐब ही नहीं। अगर किसी के पास इल्म हो तो इल्म हो तो थोड़ी सी कमी कहा जाता है, ये भी कमी भी ऐब है। किसी की सखावत में थोड़ा सी झोल आ जाए, आज नहीं तो कल मिलेगा, ये थोड़ा दे दो कम ना हो जाए, ये भी तो कमी आ जाएगी। माफ करने का अगर लहज वक्त आ जाए तो कोई माफ न कर सके तो ये भी कमी आ जाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे आका के ज़ाहिरी जमाल में भी कोई ऐब नहीं है, आका के बातनी कमाल में देखे वहां भी ऐब नहीं है। आका का इल्म देखे तो बेमिसाल है, आका की सखावत देखे तो लाजवाल है। और जो इल्म में कमी तलाश करे वो ऐब निकालता है। जो कहे नबी को दीवार के पीछे खबर नहीं, ऐब ढूंढता है। जो कहे नबी दे कुछ नहीं सकता, ऐब निकालता है। सहाबी कहता सोनिया तेरे देने में भी ऐब नहीं, तेरे देखने में भी ऐब नहीं, तेरे बयान करने में भी ऐब नहीं। क्यों खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन, मेरे रब ने तुझे बेऐब पैदा किया है। फिर आशिक का फिर भी दिल नहीं भरा, अगला शेर फिर पढ़ उठे, कहते का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, सोनिया सच्ची गल ते इंजे जदों तुहाडे बनाने दा वेला है, रब पूछ पूछ के बनाए। मैं यह कहा करता हूँ अक्सर, अगर दुनिया वाले किसी को कहा जाए यार ये सारा मटेरियल भी ले ले, ताकत भी ले ले, वसाइल भी ले ले, जो मर्जी कर ले, जिसको, जुमला मेरा जरा नोट करना, जिसको तूने अपना महबूब कहना है शाह जी, जिससे प्यार करना खुद बना ले, जिससे प्यार करना हो महबूब, फिर और किसी की तरफ नजर ना तेरी उठे, मर्जी का बनाया हुआ फिर उधर ही नजर रहती है ना। जिससे तूने प्यार करना है ये सब कुछ ले ले, तू बना ले। ईमानदारी से बताइए कोई कमी रहने देगा? बतकाद है बशरियत, अगर उससे कोई कमी रह भी गई तो मानेगा, वो कहेगा मेरी नजर से देख। लेकिन रब ने जिसको महबूब कहना था, रब ने जिसको महबूब बनाना था, फिर ये ऐलान फरमाना था महबूबा तुझे न पैदा करता तो ये फलक ये जमीन भी न बनाता, महबूबा तुझे न बनाना होता तो कुछ न बनाता। हत्ता कि रब की रहमत ने जोश मारा, अल्लाह ने मोहब्बत से ऐसा ऐलान कर दिया, फरमाया महबूबा तुझे न बनाना होता तो अपने रब होने का इजहार ही न करता। उस महबूब को बनाने की जब बारी आई होगी, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में सारी बादशाहत है, जब अपने महबूब के नक्शो निगार को बनाया होगा, जब उसको अपने जिसको महबूब कहना था उसको जमाल देने का वक्त आया होगा, कमाल देने का वक्त आया होगा, अकल भी मानती रब ने कमी छोड़ी। तो दीदा ने कहा कितना सोना हुस्न मेरे मुस्तफा को दिया। रब ने खुद बना के कुरान में फरमाया वद्दुहा, महबूबा तेरे मुखड़े की मुझे कसम है। मजा तो इस मोहब्बत का है ना, हम महबूब से मोहब्बत करके फिर उसकी कमजोरियां खुद ही बयान कर देते, लेकिन अल्लाह की जात अपने महबूब की कमजोरियां बयान नहीं फरमाता, तारीफें करता। वद्दुहा, महबूबा तेरे मुखड़े की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, महबूबा तेरी जुल्फों की कसम, सीना आए तो लम नशरा लका सदरा का, हाथ है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। और जब ज़बानी मुस्तफ़ा की बारी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जब कदम उठे मेरे मुस्तफ़ा करीम के लगे मक्के की सरजमी पे, फरमाया ला उक़सिमु, जब लगे मदीने में फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। महबूबा तू मक्के में लगे रहे तो मक्के की कसम, तो मदीने जाए तो मदीने की कसम।
عزیزان گرامی کہ پھر رب کریم نے بھی یہاں کلام کا اختتام نہیں کیا، دوسرے مقام پہ لعمرکا، محبوب مجھے تیری عمر کی بھی قسم ہے، کبھی محبوب کے جد کا ذکر، کبھی محبوب کی اولاد کا ذکر، کبھی محبوب کے گھرانے کا ذکر، کبھی محبوب کی امت کا ذکر، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم قرآن پاک پارہ نمبر 30 پڑھو، محبوب کے مجاہدوں کے گھوڑوں کے پاؤں کی بھی قسم ہے۔ یہ رب نے محبت کا اظہار نہیں کیا تو اور کیا کیا ہے؟ عزیزان گرامی سونا محبوب کو بنایا۔ میاں شاہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، آپ سے کسی نے کہا امی جان یہ تو بتاؤ سرکار کے ڈی سونے سا مزہ تو ہے نا، پھر امام حسن جو بیان ہوگا۔ امی جان فرماتی ہیں سننے والے سن، شمس لنا واللفا کی شمسی شمس خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر شمسی تطلع بعد العشاء۔ اور سوال کرنے والے ایک میرا سورج ایک آسمان کا سورج، آگے دیکھ برابری کے عقیدے کو ٹھوکر مار دی، کہا برابر نہیں ہے، شمسی جو میرا سورج ہے خیر من شمس السماء آسمان کے سورج سے افضل ہے، اس لیے کہ شمس الناس تطلع بعد الفجر لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، شمسی تطلع بعد العشاء میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ آدھی یاد مالکی نے کمال کا نقشہ کھینچا، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب حجرہ امی عائشہ میں تشریف لائے، آپ کپڑا سی رہی تھی، رات اندھیری تھی، سوئی گر گئی، آپ نے بڑا ڈھونڈا نہ ملی، سونے سرکار تشریف لائے، یہاں ساتھ ساتھ سیرت کا بھی پیغام، آقا ایک بار ہی نہیں مسکرائے، حدیث بیان کرتے علماء بیان کرتے ہیں سرکار آئے مسکرائے روشنی ہوگی، نہیں، سنیے سرکار کے گھر آنے کا انداز کیا ہے۔ امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ہم بحیثیت خامد باپ بھائی گھر میں جائیں تو یہ انداز ہونا چاہیے، سیرت کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں آنے کا انداز کیا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے سلام دیتے، ایمانداری سے بتائی ہمارا ماحول ہے بہت کم، اس لیے کہ ہم سیرت کے پہلو، بلکہ کل یہ آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، قاسم علی شاہ ایک موٹیویٹر ہے، بڑی پیاری بات اس نے کہی، وہ کہتا قوم بنانی ہے تو 2 کام کر لو، وہ جو ہے آپ کی پڑھے لکھو علاقے کی سرزمین ہے نا، کہا 2 کام کر لو، پہلا کام کیا؟ وہ کہتا اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ، سلیبس میں داخل کر دو، بچے پڑھیں، سمجھ نہ بھی آئے لاشعور میں باتیں بچپن میں بیٹھ جائیں گی تو بڑے ہوتے خود ہی سمجھتے جائیں گے۔ سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دوسرا اقبال پڑھاؤ۔ میں نے بھی سوچا سیرت کی بات تو سمجھ آتی ہے، اقبال کے پڑھانے کی سمجھ نہیں آئی، اور بھی بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، تو پھر سوچنے کے بعد پتہ چلا اس لیے کہ اقبال یہی کہتا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے بھی تو عشق مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ کا درس دیا ہے، سیرت سلیبس ہے، اقبال اس کی تشریح کرتا ہے۔ آج بھی اللہ کی عزت کی قسم اگر اپنے سلیبس میں یہ دونوں چیزیں نافذ کر لیں اولاد سمر جاتی ہے۔ بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قوم کا درد کسی نے رویا، آپ نے فرمایا قوم یہ تب قوم بن سکتی جب 3 کام کر لے۔ پہلا کیا؟ اپنے بچوں کو سونے نبی کے حسن کے چرچے دکھلاؤ، تذکرے کیا کرو گھروں میں، اپنے بچوں کے سامنے ساڑی سرکار کے سونے سرکار کی سیرت بیان کیا۔ دوسرا یہ کہا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ تیسرا یہ کہا علامہ اقبال نے کہ سرکار کی محبت کے لیے اپنے بچوں کو درود شریف کی تسبیح دے دو، پھر نسل بنی مجھ سے لے لو۔ آج ہم نے بچوں کو سب کچھ دیا، درود شریف کی تسبیح نہیں دے سکے۔ ہم اپنے بچوں کو وراثت کے تجارت کے اصول دیتے ہیں لیکن نبی رحمت کی سیرت نہیں دیتے۔ بات آگے نکل گئی، میں واپس امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی سونے سرکار جب تشریف لاتے آقا کریم سلام دیتے مسکراتے، جب سرکار گھر سے باہر تشریف لے جاتے پھر بھی مسکراتے، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں سوئی سے کپڑا سی رہی تھی، سرکار نے سلام دیا اور مسکرائے، آقا کریم کے سامنے والے دونوں دندان مبارک میں ہلکی سی لکیر تھی، خلات۔ آقا جب مسکراتے، یاد رکھنا پوری زندگی سرکار دو علیہ وسلم چند موقعوں پہ ہنسے ہیں ورنہ مسکراتے تھے، اکثر آنکھوں میں آنسو رہتے، کیونکہ قرآن میں سورہ توبہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسا کرو زیادہ رویا کرو،
ہمارا المیہ کیا، ہم ہنس ہنس کر دلوں کو مردہ کر چکے ہیں، اور آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف اور نبی کی محبت میں آ جائیں بابا، یہ آنسو دل کے میل سارے دھو ڈالتے ہیں۔ سونے نبی نے فرمایا وہ آنکھ جو سرحد کا پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی وہ جہنم میں نہیں جائے گی، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں نبی کی محبت میں روئی وہ بھی جہنم نہیں جائے گی۔ عزیزان گرامی کے در بھی عائشہ فرماتی سرکار آئے مسکرائے، نور پھیلا، دیواریں روشن ہو گئیں، اور کیا ہوا کہ میری گم شدہ سوئی جو ہے وہ مجھے مل گئی۔ آقا ایڈے سونے، آپ کہیں گے کہ یہ تو زمانے کی بات ہے جنہوں نے جلوہ یار کو دیکھا، بابا نہیں، گولڑے کے بابے نے خواب میں بھی دیکھا ہے۔ ہمارے مشائخ اکثر دیکھا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہے سرکار کرم کرتے ہیں، دیدار عطا کرتے ہیں، اور جب مقام وہ آتا ہے، بابا گولڑے والے نے بھی جب دیکھا تھا اور بددہا مکھڑے کو دیکھا رہا تو بول اٹھے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہیں مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اباب ذی وقار، یہ ہے جمال مصطفیٰ۔ آئیے سیرت مصطفیٰ کی ایک بات یہ عرض کرے کہ جو وقت کی ضرورت ہے، آئیے سرکار کی سیرت کے دامن کو تھام لے، اپنی تعلیم میں، اپنے سلیبس میں، اپنے اعمال میں، کردار میں، سوچ میں آقا کریم کی سیرت کو اپناؤ تو پھر دیکھو رنگ کیسے چڑھتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت میں سے ایک اہم ترین پہلو جس کی آج اشد ضرورت ہے، اشد، یہ بھی سرکار کی تعلیم ہے، نماز کی دعوت دینا، نماز کی بڑی پابندی ہے، بڑی ضرورت ہے، لیکن بابا یہ بھی تو سنو، میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت کا یہ بھی نور ہے کہ آقا کریم نے فرمایا جو قطع ریمی کرتا ہے وہ ہم میں سے، کہنا مجھے بھی آسان ہے، سننا آپ کو آسان ہے، عمل واقعتاً معاشرے میں مشکل ہے، لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں مشکل ہے۔ جب سرکار نے فرما دیا صحابہ سے پوچھو، میں نے یہی آیہ مبارکہ قرآن میں پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا جب بھی نے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح، تو کہتے ہیں کیا ان کی طرح جو بے وقوف ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ وہ بے وقوف نہیں، یہ بے وقوف ہے۔ اب یہ ان لوگوں کی طرح سے لوگ کون مراد ہے؟ تفسیر خازن میں آتا ہے، آقا علیہ صدیق تفاسیر میں بھی ہے کہ اس سے مراد صحابہ رسول ہے، یعنی سرکار کو ماننا تو ایسے مانو جس طرح ابو بکر صدیق نے مانا، عمر فاروق نے مانا، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ نے مانا، دیگر صحابہ نے مانا۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، پیمانہ ہے۔ بابا آج دعوت فکر ہے، ایمان اپنا دیکھنا ہو کیسا ہے۔ آپ سونا لے کر جائیں، زیور لے کر دکان پہ، اور زرگر کے پاس، سنیارے کے پاس کہ دیکھ خالص ہے یا نہیں، اس کے پاس ایک پتھر ہے وہ لگاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے اتنا سونا، اتنا اس میں میل کچیل ہے، اتنی ملاوٹ ہے، اس کو کسوٹی کہتے ہیں، اور پنجابی میں وٹی کہتے ہیں۔ بابا اسی طرح تیرے میرے ایمان کی کسوٹی اصحاب رسول ہے، ان کے کردار کو سامنے رکھ کر دیکھ، اگر تیرا کردار اور عقیدہ ان کی طرح ہے تو پھر تیرا ایمان ہے، اگر نہیں تو پھر فکر کر لے۔ پوچھ ابو بکر صدیق سے مانا تو کیسے؟ جب ابو جہل نے کہا تھا کہ وہ تو شب رات کے تھوڑے حصے میں کہتے حریم ناز میں ہو کر آیا ہوں، اتنا بڑا جھوٹ ہے، راوی کافر ہے لیکن سننے والا ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے فرمایا بدبخت زبان بند کر لے، اگر کوئی اور کہتا تو نہ مانتا، میرے مصطفیٰ کی بات ہے تو میں اسے آگے کی بھی مانتا ہوں۔ مولا عمر فاروق کے پاس جب بات آئی تو آپ کا عالم دیکھیے کیا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اقدس نے پوری زندگی میرے مصطفیٰ کریم کی آبرو کے لیے ناموس کے لیے اپنی تلوار ننگی رکھی ہے۔ ذوالخویسرہ والی حدیث دیکھ لو، جب ذوالخویسرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ انصاف کرنا، تو فاروق اعظم برداشت نہ کر سکے، تلوار نکال عرض کیا آقا اجازت تو سر تن سے جدا کر دوں۔ اس منافق اور یہودی کا بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا جس نے میرے مصطفیٰ کریم کا فیصلہ نہیں مانا تو فاروق اعظم نے سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کا انداز ایمان دیکھیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سفیر بن کے مکہ میں گئے، میرے پاس وقت تھوڑا، میں جلدی آگے جا رہا ہوں، جب آپ مکہ کی سرزمین پہ گئے اور ان سے بات کی کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی، تو
تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تجھے اجازت ہے، تیرے مصطفیٰ کو اجازت نہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کہ کوئی بندہ کہے تو نماز پڑھ لے، تیرے پیر نے نہیں پڑھن دینی، تو ہم تو کہیں گے نماز پڑھ لے، اچھی ہوتی ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی کا عقیدہ یہ کہ میرے مرشد کو اگر عمرے کی اجازت نہیں تو میں کیا کروں؟ آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا، آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ مجھے اجازت ہے، مانا کہ کعبے کو دیکھنے سے سارے گناہ مٹتے ہیں، مانا کہ ہنزم پیے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، صفا مروہ پہ دوڑے، ہر قدم پہ رحمتیں ملتی ہیں، لیکن قبلہ کی طرف پیٹ کر کے کہا سن لو، جس کعبے کا طواف میرے مصطفیٰ نے نہیں کرنا، میں عثمان تو ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آئیے مولا مرتضیٰ کے عقیدے کو بھی سمجھ لیجئے، ایمان بناؤ تو ایسا شب ہجرت جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی پاک یہ امانتیں لے لو، میرے بستر پہ سو جاؤ اور دیکھ کر تم بھی مدینے آ جانا۔ آپ بستر پہ لیٹ گئے، پیر ننگی تلواریں تھی، اٹھتے تو کافر مار دیتے کہ محمد کو قتل کرنا نعوذ باللہ، لیکن میرے آقا تو چلے گئے تھے۔ مولا مرتضیٰ چارپائی پہ لیٹے ہیں، چادر مصطفیٰ ہے، صبح کو اٹھے، مانتے واپس کی، جب مدینہ شریف میں آئے تو ایک دن کسی صاحب نے پوچھا دوست نے، اے علی بھائی بتا تلواروں کے سائے میں سونا کیسے لگا، نیند تجھے کیسے آ گئی؟ عقیدہ سنو میرے امام کا، مولا علی مشکل کشا کا اور تاجدار حلتا کا، منبع جود و سخا کا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میری زندگی کی وہی تو اسی رات ہے، کیونکہ علی ہر رات کو آخری سمجھتا ہے، ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھتا ہے، ہر سانس کو آخری سمجھ کے لیتا ہے، لیکن اس رات بڑے مزے سے سویا اس لیے کہ آج اسرائیل کا روٹ ادھر کا نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کیوں؟ تجھے ملا کرتا ہے، یہ بتا کے گیا، فرمایا اس نے تو نہیں بتایا، جس کی اجازت سے آتا ہے اس نے مجھے بتایا ہے، جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے کہ تم نے مانتے دے کے مدینے آ کے ملنا ہے، اللہ کی عزت کی قسم جب تک میں مدینے جا نہیں لیتا اسرائیل میرے پاس آ نہیں لیتا۔ یہ ہے عقیدہ حضرت علی شیر خدا کا، اباب ذی وقار، اس لیے عقیدہ ایسا ہو جیسے صحابہ کا۔ تو صحابہ نے سیرت مصطفیٰ کیسے اپنائی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے اتنی فرمایا تھا خطبہ جمعہ میں بیٹھ جاؤ، صحابی نے سنا ایک قدم اندر ایک بیر وہیں بیٹھ کے، دوسرے دوست نے کہا تھوڑا سا تو آگے ہو جا۔ آپ نے کہا میں آگے کیسے، میری مرضی کیا، یار کی مرضی چاہتی۔ یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے۔ آپ سارے نسبت والے ہیں، جو یہ کہنا کہ پیر نے کہہ تو دیا ہے لیکن مجبوری گھر والوں کی بھی تو بن جاتی ہے نا، وہ سچی پیری مریدی نہیں ہوتی۔ اسی طرح امتی جب سرکار کے مقابلے میں کسی بھی رشتے کو لے آئے تو ایمان بچتا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا رشتوں کا تقدس میرے مصطفیٰ نے دیا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ جو رشتے توڑتا ہے وہ ہم میں سے، فرمایا میں توڑنے والا نہیں جوڑنے والا، سونے نبی نے جوڑ کے دکھلایا بھی۔ سرکار نے فرمایا معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے اس معاشرے میں بھی اور اس معاشرے میں بھی بڑا مجھے، سونے نبی نے معافی کا ایسا اعلان کیا فتح مکہ ہی دیکھ لی۔ آقا کریم کی جان کے سخت ترین دشمن جب سرکار مکہ شریف کے اندر فاتح داخل ہوئے، لشکر جرار تھا، تلواریں تھی، پہلا اعلان کیا اللہ کے رسول نے، آپ نے فرمایا میرے مجاہدوں سن لو، جو گھر کا بوا بند کر لے اس کو نہیں مارنا، تلوار نہیں اٹھانی، جو پردہ گرا دے تلوار نہیں اٹھانی، جو سین حرم میں چلا جائے تلوار نہیں اٹھانی، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے۔ ابو سفیان وہ تھا جس کی وجہ سے بدر و احد برپا ہوا، بڑے بڑے مسلمانوں کو دکھ اٹھائے، لیکن آج دائرہ اسلام میں آ رہا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا، حضرت عباس کہتے ہیں یہ شہرت پسند ہے، تھوڑا سا کرم کر دیجئے۔ سرکار نے فرمایا جو اس کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کرنا، اور اس کے گھر میں اس کی بیوی ہندہ بھی رہتی جس نے سید الشہداء کے کلیجے کو چبایا اور نگل نہ سکی، لاشیں شہداء کے جو ہے ان کے کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا۔ یار کتنا ستم تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے کھڑی نقاب پہنا ہے، کہتی ہے آمنہ کے بیٹے تو نے کہہ دی میں نے سب کو معاف کیا۔ تقریر واقعی کرنی آسان ہے، سننی بھی آسان۔ ہم تو بھائی کو نہیں معاف کرتے، بھتیجے کو نہیں کرتے، بہن کو نہیں کرتے، ہم تو ماں باپ کو بھی آج کل نہیں معاف کر رہے ہیں۔ ماں میرے سور سسر ساس آئے تھے، تو نے ایسا کر دیا، تو ہمارے بھی حقوق ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم معاشرے کے دن رب نے ضرور پوچھنا۔ خدا کے لیے اپنے ماحول کو سنوارو، نبی کی سیرت کے نور کو اپنا لو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے جب وہ خاتون آئی نا تو اس نے کہا آمنہ کے چند تو نے سب کو معاف کر دیا۔ سرکار نے فرمایا سب کچھ کر۔ کہتی جتنا بھی تیرا بڑا دشمن ہے، سرکار نے فرمایا چھوڑ اس بات کو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج کسی اور کے سر پر نہیں، میں محمد کی ذات کے پاس۔
اس نے کہا پھر میری طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھ. جب چہرے سے نقاب پلٹا تو پھر آگے ہندا کھڑی تھی. سرکار کو چچا تو یاد آئے ہوئے, سرکار کو سارے صحابہ کی کان کٹے لاشیں بھی تو سامنے نظر آئے. سرکار نے فرمایا جا ہندا تجھے بھی معاف کیا. وہ وحشی بھی تھا جس نے نیزہ مار کے شہید کیا, فرمایا تجھے بھی معاف. کتنے کتنے جہاں پر آئے, اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. اور پھر آخری بات سنیے میرے مصطفیٰ کریم کے معاف کرنے کا انداز اور نبی رحمت کا رشتوں کا تقدس. بابا سرکار نے بہن بھائی ماں باپ چاچا تایا سب کو حق دیا. میں کیونکہ میرا کچھ منصب ایسا ہے, لوگ آتے کوئی طویل کوئی دم کوئی دعا کوئی وظیفہ. اکثر مائیں کہتی ہیں بیٹا ملنے نہیں آتا, جب سے شادی کی ہے مجھ سے ملتا نہیں ہے. ایمانداری سے بتائیے اس ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہو جب باپ بیٹے کے گھر جانے سے پہلے سوچتا ہو کہ جاؤں تو آگے سے بیٹے کا لہجہ کیا ہوگا. وہ جیتے جی مر جاتا ہے. چورا شریف کے بزرگ ایک وہ بھی نقشبندی ہیں, پروفیسر صاحب ہے, ایک ایسی نشست میں تھے تو میں نے والدین کے حقوق پہ لیکچر دیا, وہ بھی سن رہے تھے. بعد میں انہوں نے بات کی بزرگ جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے. انہوں نے کہا کہ ماں باپ بوڑھے نہیں ہوتے ٹوٹتے. میں نے کہا جی بوڑھے ہو جائے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے, بوڑھے تو ہیں نا. مجھے کہتے بیٹا تجھے سمجھ نہیں, تیری عمر تھوڑی ہے, جب ابا بنے گا نا پھر پتہ چلے گا. میں نے کہا ابا تو میں بنا ہوں. بچوں نے کہا جب تیرے بیٹے کی آگے شادی ہوئی تو پھر پتہ چلے گا. میں نے کہا حضور سمجھ نہیں, کہتے ہیں بات سنو میری. میں نے کہا حضور بتاؤ. فرمایا جس باپ کا بیٹا آ کر ہاتھ چوما کرے باپ کے بال سفید بھی ہو جائے وہ سدا جوان رہتا ہے, اور جس باپ کی نظر دروازے پہ لگے لگے تھک جائے بیٹا ملنے نہ آئے تو جوانی میں بھی ٹوٹ جاتا ہے. خدا کے لیے نے توڑو نہیں, ماں کو رونے نہ دیا کرو. بہن اللہ کے رسول نے کتنا حق دی. مولا مرتضی علی شریف خدا فرماتے ہیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عجیب رواج چل پڑا ہے کہ بہنوں کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے. سرکار اللہ نے اپنے دین میں حق دیا بہن کو. مولا علی کیا فرماتے ہیں, فرماتے بہن کے گھر خالی ہاتھ نہ جائے. وہ بھائیو بہنوں والے ویرو سن لو, خالی ہاتھ نہ جایا کرو, اس لیے کہ بہن ساری زندگی سسرال گزارتی, دل اس کے باپ کے سین میں پھرتا رہتا ہے. اس کا مان ویر ہوتے ہیں, اور جب بھی ویر نہ ہوئے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. خالی ہاتھ جائے تو پھر بھی مان ٹوٹتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ خالی جھولی میں چند پتھر ہی ڈال لے, کہیں اس کا پہلی نظر میں دل ٹوٹ نہ جائے. میرے مصطفیٰ کریم کی سگی بہن کوئی نہیں, لیکن میہانی چچا کی بیٹی ہے. حضرت شیمہ رضائی بہن ہے. سرکار نے سگی بہنوں سے بڑھ کر احترام کیا. حضرت شیمہ نے بچپن میں لوریاں دی سونے نبی کو. عصر کا وقت ہوتا نا, بہنیں اپنے اپنے ویروں کو لے کر باہر آتی, کھیلنی دیہاتی ماحول تھا. تو ایک کہتی نا میرے ویر کی آنکھ بڑی خوبصورت, دوسری کہتی میرا ویر جو ہے اس کی ناک تو دیکھ کتنی اونچی, تیسری کہتی میرے کی زلفیں اچھی. ایک اپنی کی تعریف کرتی, دوسری عیب نکالتی. اتنے میں حضرت شیمہ سونے نبی کو ہتھیلیوں کو اٹھا کے لے آئی, بول اٹھتی کہتی بتاؤ میرے ویر محمد کے بارے میں کیا خیال ہے. ساری بول کر کہتی اے شیمہ اللہ کی عزت کی قسم تیرا ویر سارے بچوں کا سردار ہے. پھر وہ لوری دیتی, اس لوری کا ایک شعر, اس کا صرف مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ کیا کہتی کہ یا اللہ میرا ویر بچوں کا سردار ہے, میری زندگی میں گبرو جوان کر, یہ جوانوں کے سردار بھی میں دیکھوں. اللہ وہ وقت لایا, سرکار نے اعلان نبوت فرمایا, پھر مدینہ شریف چلے گئے, فتوحات شروع ہو گئی. حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی, جس قبیلے میں گئی ان کی لڑائی سرکار کی مجاہدوں سے ہوئی, شکست کھا گئے, گرفتار ہو گئے ان کے جوان. تو انہوں نے فیصلہ کیا کیا کہ اس طرح کرو کہ یا کلمہ پڑھو نہیں تو غلام بنو یا فدیہ دو. انہوں نے کہا فدیہ دے لیتے ہیں. قبیلے میں اعلان ہو گیا مال اکٹھا کرو, ہمارے قوم کے جوان پکڑے گئے. اب آپ ذی بکار جب ان کو نا یہ بات حضرت شیمہ کے کان میں پڑی, باہر نکلی, کہتی بتاؤ میری قوم کے جوان کس نے پکڑے. انہوں نے کہا مدینے میں محمد نامی ہے. حضرت شیمہ کا قد فخر سے اونچا ہوا, کہا مجھے لے چلو, مال رہنے دو. کہا وہ اصولوں کا پکا ہے. کہا اس لیے تو میں کہتی ہوں مال تم نے اکٹھا کر لی, لے چلو, کام نہ بنا تو پھر مال دے لینا. سونے نبی کی بارگاہ میں آج رضائی بہن آ رہی ہے. سرکار صحابہ کے جرمٹ میں ایسے تھے جیسے ستاروں میں ماتاب چمک. میرے آقا کریم کی نظر کرم پڑی, کھڑے ہو گئے, استقبال کیا, سر پہ دست رحمت رکھا. آپ نے فرمایا بہن شیمہ تو کدھر آ گئی. تو بہن شیمہ نے کہا میری قوم کے جوان تیرے فوجیوں نے پکڑ لیے. آپ نے بڑا محبت بھرے جملہ فرمایا بہن گھر سے ہی پیغام دے دیتی, میں تیرا ویر تھا.
تو بہن نے بھی بڑی محبت کا ادھر کہا ویر بڑی مدت کی جدائی بھی تو تھی نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 بکریاں، کچھ اونٹنیاں، کپڑے اور مال دے کر اور سارے جوانوں کو آزاد کر کے بغیر کسی معاوضے کے جب رخصت کر کیا نا، تو اس وقت صحابہ میں سے جن کو خبر نہیں تھی کسی نے پوچھا یہ خوش نصیب کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرے دروازے پہ میری بہن آئی ہے. قبیلے والوں نے پوچھا تیرا کیا تعلق ہے؟ کہا تمہیں خبر نہیں میرا ویر محمد ہے، یہ میری ماں کے پاس رہے، میرے رضائی بھائی ہے. تو انہوں نے کہا جن کا اخلاق کتنا اچھا ہے نظام کتنا اچھا ہوگا، سارا قبیلہ ہی کلمہ پڑھ گیا. بابا ہم تو نہ ماں کی قدر کرتے ہیں، اللہ کے رسول تو ماں کے استقبال میں کھڑے نہیں ماتا دی، چادر پاک ان کے لیے بچھا دی. اس لیے دوستو خدا کے لیے میلاد کی محفل منانا بڑا ثواب ہے، محفل میں بیٹھنا ثواب ہے، محفل کے انوار و تجلیات سمیٹنا ثواب ہے. لیکن اگر میں یہ جملہ بول کر اجازت لوں کہ پوری محفل میں بیٹھ کر اگر آپ ارادہ یہ نہیں لے کر اٹھے کہ آج کے بعد بہن کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا، میں کیونکہ جس مرشد کا خادم ہوں، اللہ کی عزت کی قسم یہ سیرت مصطفیٰ کا جو میں نے بیان کیا اس کا عملی اظہار جس وجود میں نے دیکھا میرے شیخ کامل تھا. یہ صرف تعریفی کوئی وقتی زبانی نہیں ہے. میں ایک اگر بات شاہ صاحب جانتے ہیں، میرے پیر و مرشد کے نے اپنی شہزادی بیٹی کے لیے مکان بنانا تھا، پتہ چلا کہ ہمشیرہ کا بھی نہیں بنا، قسم سے بلا کر میرا بھائی اس مشاورت نے کہا پہلے بہن کا بنے گا پھر بیٹی کا بنے گا. پوری زندگی کسی سے انتقام نہیں لیا، پوری زندگی انتقام نہیں لیا. سخی اتنے جو مانگا جولی بھر کر دی. تو عزیزان گرامی قدر احترام والدین کی جن کے اندر تصویر لگی ہے بڑے حضرت صاحب خواجہ صدیق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ماں کا اتنا ادب و احترام. آپ مسجد اور گھر کی دیوار سانجی، آپ گھر میں ہوتے اگر نماز کے وقت اجازت لیتے امی نماز پڑھ لوں، ہم تو پڑھتے ہی نہیں، لیکن ماں کا شان کیا ہے. میرے بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ خواجہ صدیق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی والدہ سے امی جی نماز پڑھ لوں، آپ فرماتی بیٹا پڑھ. ایک دن والدہ ماجدہ نے کہا مصلی پہ بیٹھی ہیں، آپ نے فرمایا بیٹا تو نے پڑھنی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے، نہ تو نے چھوڑنی نہ میں نے چھوڑنی، جب بھی تو گھر ہوتا مجھ سے اجازت ضرور لیتا، راز کیا ہے؟ آپ نے بڑی محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، کہا امی پڑھنی خدا کی ہوتی ہے، لیکن جب آپ سے اجازت لے کر جاتا ہوں دل گواہی دیتا سجدے قبول ہو گئے. یہ ہے سیرت کا نور جو طریقت کے نام میں بدل کر آ کر لوگوں کو اصلاح کرتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا میرا مالک ہم سب کا امین ناصر ہو. 15 منٹ ہمارے باقی ہے اڈے میں پہنچنے کی. آمین. دولت عشق نبی سینوں میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے. میرے سیدی مرشدی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، یا رسول اللہ اپنے رخ کا اسیر رہنے دے، مفلسی میں امیر رہنے دے، اس بادشاہت کا کیا اعتبار، احتیاطاً فقیر رہنے دے. آج یہ اپناؤ سر تپا نیاز ہو جا، معمود نہ بن ایاز ہو جا. دوران گفتگو کوئی آمدن سامن خطا ہوئی ہو، آپ سے بھی سادات سے بھی معذرت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیر بھائیوں کے گھر کو سدا آباد رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو سالانہ جو ان کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سال اور رنگ ہوگا، میرے مرشد بھی تشریف لائیں گے. آمین. یہ کیونکہ ابتدا ہے نا، ابھی انتظامات ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی امت کے امت، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی. تیری قسمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ پتلی پتلی گلے
کی پتیاں پیاری پیاری گلے قدس کی پتیاں پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پڑھو رب کی رحمت یا رسول اللہ تیرے در کے فضاؤں کو سلام گنبدے خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام السلام اساں تیری یاد دا آقا دیوا بولیا صد ویلے روزے تے کم دیوا لیا اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم میری کریم مالک آواز سے لے کر ابتدائیہ کلمات تک اس محفل پاک میں تلاوت کلام پاک نعت خوانی بیان اور لنگر کا تمام جو کچھ ہے تیری بارگاہ پیش کرتے کرتے آل نبی سیدنا صدیق اکبر سنتو کرشن خالد آمین دعا خیر آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم یا اللہ پاک تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل کو جس ذوق اور شوق کے ساتھ سجایا گیا شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ پاک جتنے احباب اس محفل پاک میں شامل ہے یا اللہ یک ٹھنڈی رات میں بیٹھ کر تیرے سونے نبی کے جمال کو کمال کو محبت سے سنا یا اللہ سب کی خالی جولیوں کو مرادوں سے بھرپور کر یا اللہ جتنے بھی احباب بیمار ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں زیر علاج ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ پاک جن کے پاس اولاد نہیں صدقہ میلاد مصطفیٰ کا نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ کریم جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ پاک جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے ان والدین کو اولاد کی طرف سے سکون عطا فرما اولاد کو والدین کے لیے نیک صدقہ جاریہ فرما
یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو مقروض ہیں قرض دور فرما. یا اللہ پاک جن کے پاس کاروبار نہیں باعزت کاروبار عطا فرما. یا اللہ غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی بارگاہ سے عطا فرما. میرے کریم مالک بالخصوص شاہ صاحب کے بچوں کو ان کے لیے مزید آسانیاں کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پورے خاندان کو آباد و شاد فرما، علم میں، عمل میں، رزق میں، عزت میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ پاک جس آستانہ عالیہ کے یہ ہم سب خادم ہیں اور جن کا فیضان ہے، یا اللہ پاک میرے مرشد کریم کے آستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی شرکائے مجلس ہیں سب کو اپنے اپنے پیران عظام کا احترام اور عزت نصیب فرما. سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. وطن عزیز پاکستان کی سلامتی فرما، اسلام کا بول بالا فرما. ارحم لنا یا ربنا واغفر لنا ورحمنا انت خیر الراحمین. میرے کریم عالم قرآن حضرات، ثنا خانان مصطفیٰ اور نقبائے محفل جتنے بھی ہیں سب کی زبانوں میں سوز و گداز عطا فرما، اخلاص اور محبت عطا فرما. یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرما. ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. تیرے در پر آ پڑے ہیں، اپنا کر لے اب ہمیں شاہ توکل شاہ پیر رہنما کے واسطے. دو جہاں کی کل مرادیں میری سب کی برلا یا خدا خواجہ محبوب عالم پیشوا کے واسطے. جذبہ عشق الہی اور ہو حب نبی خواجہ صدیق احمد شاہ بابفا کے واسطے. محمد احمد ہاشمی اور سب بھی کھڑے ہیں در پہ تیرے، بھیک دے ہم کو شاہ دوسرا کے واسطے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد.